السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربو کا، آپ کے رب نے، للملائکات، فرشتوں سے، انی، یقیناً میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ تھا، ایک خلیفہ۔ قالو، انہوں نے کہا، آتا جالو، کیا تو بناتا ہے، فیہا، اس میں، من یفسدو، اسے جو فساد کرے گا، فیہا، اس میں، ویسفک الدماء، اور بہائے گا خون، ونحن، اور ہم، نسبح، تسبیح کرتے ہیں، بحمدی کا، تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا، تیری، قالا، کہا اللہ نے، انی، بے شک میں، عالم، جانتا ہوں، ما، جو، لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 22 میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت واجب ہونے کی نہایت مختصر اور سادہ مگر مضبوط دلیل یہ دی گئی تھی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی عبادت کا مستحق حقدار ہے۔ آیت نمبر 28 میں کافروں کے کفر پر تعجب کا اظہار بھی اسی بنا پر کیا گیا تھا۔ اب انسان کی تخلیق یعنی پیدائش کا پورا واقعہ بیان کر کے اس دلیل کو مزید پختہ کیا جا رہا ہے۔ خلیفہ سے مراد انسان اور اس کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر خود بھی عمل کرے اور اپنی طاقت سے دوسروں سے بھی عمل کروانے کی کوشش کرے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، خلیفہ وہ ہے جو کسی کی موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کی صورت میں اس کا جانشین بنے، یا تمام امور خود سر انجام نہ دے سکنے کی صورت میں بعض معاملات میں اس کا نائب ہو۔ یہاں خلیفہ سے اللہ کا خلیفہ مراد لینا درست نہیں، کیونکہ نہ اللہ تعالیٰ پر موت آئے گی، نہ وہ غائب ہے، اور نہ وہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج ہے۔ فرشتوں کا اعتراض حسد کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ اے رب، اس مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا حکمت ہے، جبکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے، خون ریزی کریں گے، اور مقصد تیری عبادت کا ہے اگر تو اس کام کے لیے ہم تو موجود ہیں، ہم سے وہ خطرات بھی پیدا نہیں ہوں گے جو نئی مخلوق سے متوقع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مصلحت میں جانتا ہوں جس کی بنا پر ان ذکر کردہ مفاسد کے باوجود میں ایسے انسان کو پیدا کر رہا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ ان میں انبیاء، شہید، صالحین
اور زاہد یعنی عبادت گزار بھی ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کے جانشین بنایا اور تمہارے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کر دیا تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں دی ہے۔ بے شک تمہارا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اے داؤد علیہ السلام، بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، سو تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور خواہش کی پیروی نہ کر، ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے ہیں۔ اور فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ نے سورۃ نور میں ارشاد فرمایا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور ہی جانشین بنائے گا، جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے لیے جو ان کے اس دین کو ضرور ہی اقتدار دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا، اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ وَنُسَبِّحُ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا، سبحان اللہ و بحمدہ، قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے تمہارے بعد ایک کے بعد دیگرے آتے ہیں، کچھ رات کو اور کچھ فرشتے دن کو، اور یہ سب فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر جو فرشتے رات کو تمہارے پاس نہیں ہیں وہ آسمان پر چلے جاتے ہیں، تو تب ان سے ان کا پروردگار پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود اپنے بندوں سے خوب واقف ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ
کہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ وَعَلَّمَ اور سکھائے آدم الاسماء آدم کو وہ نام کلھا سب کے سب، ثم پھر عرضہم پھر اس نے پیش کیا انہیں علی الملائکۃ فرشتوں پر، فقال پھر کہا انبئونی تم خبر دو مجھے باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ فرشتوں کے اس سوال کی طرف اشارہ تھا کہ وہ آدم سے افضل ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بتانا چاہا کہ آدم علیہ السلام اس علم کی بدولت جو اللہ نے انہیں دیا ان سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے متعلق ضروری علم انہیں دیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن جمع ہو کر کہیں گے کہ اگر ہم کسی سے اللہ کے سامنے سفارش کروائیں تو اس مشکل مرحلہ سے نجات مل جائے، چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ آپ تمام انسانوں کے جد امجد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، سو اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش فرمائیے تاکہ ہمیں اس مرحلے سے نجات نصیب ہو۔ قالوا انہوں نے کہا سبحانک تو پاک ہے، لا علم لنا نہیں علم ہمیں، الا مگر ما علمتنا جو تو نے ہمیں سکھایا، انک بے شک تو ہی انت العلیم الحکیم سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ جب یہ حکمت و اہمیت علم فرشتوں پر ظاہر ہوئی تو انہوں نے اپنے قصور کا علم و فہم کا اعتراف کر لیا۔ فرشتوں کے اس اعتراف سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ فرشتوں کو اپنی غلطی اور علمی کم عقلی کا احساس ہوا تو انہوں نے فوراً اللہ کے حضور توبہ کی اور کہا، اے اللہ ہم تو اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے، اور فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہہ دے اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ قال یا آدم فرمایا اے آدم انہیں بِأَسْمَائِهِمْ تو بتا دے انہیں بِأَسْمَائِهِمْ ان کے نام، فَلَمَّا أَنبَأَهُم پھر جب اس نے بتا دیے انہیں بِأَسْمَائِهِمْ ان کے نام، قال تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ کیا نہیں میں نے کہا تھا تم سے، انی کہ بلا شبہ میں عالم جانتا ہوں غیب السماوات غیب یعنی چھپی باتیں آسمانوں کی، والارض
اور زمین کی، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم تھے چھپاتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کا علم جزوی ہے اور وہ مقرب ہونے کے باوجود علم غیب نہیں رکھتے، اور غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ کہہ دے، اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جو کچھ تمہیں کہے، جو شخص تمہیں یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو بلا شبہ اس نے جھوٹ کہا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔